الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الغرر الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته خلائق أجمعين سيدنا وإمام زماننا وصاحب نعمتنا وولي أمرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. تمام تعریفیں اس مالک و مولا کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو توحید کی تجلی، نبوت کے نور اور علی کی ولایت سے پرنور کیا. سبحان اللہ. درود و سلام محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، ایک مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی چیز کی اہمیت اگر ہو، اس کے نزدیک سب سے مہم اگر کوئی چیز ہو تو وہ صرف خدا اور اس کی حجت ہو. اب روایتیں آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر حجت کا ہونا واجب و لازم ہے. روایت ہے کہ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلھا، یعنی ایک لمحہ بھی اس روئے زمین پر خدا کی حجت موجود نہ ہو تو زمین خراب ہو جائے گی. تو گویا واجب ہے کہ زمین پر ہمیشہ حجت رہے. اب روایت یہ بھی ہے کہ منذ خلق اللہ آدم، جب سے خداوند نے آدم کو خلق کیا ہے، کبھی اپنی اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. سبحان یہ ہے اللہ. خدا کا قاعدہ کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی. تو اب کوئی امام زمانہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی انکار کرے گویا وہ خدا کے اس قاعدے کی مخالفت کر رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امام کی معرفت واجب اور لازم ہے ہم پر. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمیشہ اتنی کوششیں کی، کاوشیں کی. رسول کے نزدیک جو مسئلہ سب سے مہم تھا، جو حساس تھا، وہ تھا مسئلہ امامت اور مسئلہ ولایت. خود خدا نے رسول کو فرمان دیا کہ اے رسول، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا گویا کچھ نہ پہنچایا. اتنا سخت لہجہ ہے خدا کا. کہہ دیتے تو کافی تھا بس یہ پہنچا دے. انہوں نے کہا کہ یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام ہی نہ دیا. تو یہ کیا وجہ ہے اس سخت لہجے کی؟ ایک تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ولایت کی اہمیت بتا رہا ہے خدا کہ ولایت کتنی مہم ہے. اور ایک یہ قرآن کی روش ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو قرآن سے آشنا ہیں، تو قرآن کی ایک روش یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مخاطب دروازے سے ہوتا ہے لیکن سنانا مقصد دیوار کو ہوتا ہے. مخاطب دروازے سے ہے، مقصد سنانا ہے دیوار کو. اب مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے. اللہ اکبر. وہ رسول کہ جو خدا کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، وہ رسول جس نے توحید کا نعرہ بلند کیا، جس نے لا الہ الا اللہ اس عرب کے معاشرے میں اس وقت کے دوران کے زمان میں توحید برپا کی. کیا اب اس رسول سے کوئی شرک کی گنجائش ہے؟ معاذ اللہ. لیکن کیوں کہہ رہا ہے ایسا رسول سے خداوند کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنے آتا ہے
کہ یہ کہہ تو رسول سے رہا ہے لیکن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ توحید اور شرک کا مسئلہ اتنا مہم ہے کہ اگر یہ رسول بھی شرک کرے تو میں ان کے عمل کو نابود کر دوں گا، تو تمہارا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو اب یہ سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ رسول سے کہہ رہا ہے فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ ولایت اور امامت کا پیغام نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا، تو گویا آپ نے کچھ کام ہی نہ کیا. تو اب یہ سمجھ آیا وہ رسول جو امیر المؤمنین سے اتنی محبت کرتے ہیں، جہاں جہاں جائے علی ساتھ ہے. سلام. بس یہ واقعہ بیچ میں سنانا چاہتا ہوں کہ رسول کی مولا علی سے محبت، یہ استاد علی سے واقعہ سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو جب اللہ سے کلام کر رہے تھے تو سنا کہ امیر المؤمنین کی آواز ہے. تو پوچھا کہ یا اللہ، کیا یہ تو ہے جو علی کے لہجے میں مجھ سے خطاب کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی دل کی گہرائیوں میں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی دل کی گہرائیوں میں علی سے زیادہ محب کسی کو نہ پایا. سبحان اللہ. یہ محبت کی انتہا تھی رسول کی علی سے. اب یہ رسول سے اگر اللہ کہے تو پہنچا دیتے، لیکن خدا نے کہا کہ کار رسالت انجام ہی نہ دیا. تو یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ رسول کے جس کی تم سب اتباع کرتے ہو، جس کی پیروی کرتے ہو، اگر وہ بھی ولایت میں کوتاہی کرے، ہم ایسے کریں گے کہ انہوں نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا، تو تمہارے عمل کا کیا ہوگا؟ وہی بات کہ خطاب دروازے سے اور مقصد سنانا دیوار کو، کہہ تو رہا ہے رسول سے لیکن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک ساری چیزیں ایک طرف لیکن ولایت علی کا مسئلہ ایک طرف. اس لیے وہی حدیث ملتی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لو كان رجلا قام لیلا وصام نهارا وتصدق بجميع امواله، اگر کوئی شخص رات بھر عبادتوں میں، نمازوں میں مشغول رہے اور دن تمام روزے رکھے اور اپنا سارا اموال خدا کی راہ میں صدقہ دے دے، اور ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ بین الرکن والمقام، اگر رکن و مقام کے درمیان شہید کر دیا جائے اور اس کے دل میں ولایت علی موجود نہ ہو، تو امام صادق فرماتے ہیں کہ خداوند روز محشر اس کے گریبان کو پکڑ کر منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا. سبحان اللہ. یہ ہے ولایت کی عظمت. تو اب پر واجب ہے کہ ہم اس امام کی معرفت حاصل کریں. حدیث ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اتفاقاً یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ برادران اہل تسنن کے نزدیک بھی یہ حدیث معتبر ہے. مختلف راویوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے. کسی نے کہا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، اگر کوئی مر جائے اور اس کے سر پر کسی کی بیعت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. کسی نے کہا کہ وہ مرے گا تو مسلمان نہیں، اس کی مرضی ہے، چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے. اور حتیٰ کسی نے اس حدیث میں امام حی کا بھی لفظ استعمال کیا. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کا اس حدیث پر اتفاق ہے، امام کی معرفت پر. جب آپ یہ حدیث مانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کا امام کون ہے، یا آپ کس کی بیعت؟ خیر آج تک کوئی صحیح جواب ملا نہیں ہے اس سوال کا. تو اب ہمیں معرفت کسب کرنی ہے، محبت کسب کرنی ہے امام زمانہ کی. یہ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ امام کو 313 افراد کی ضرورت ہے.
غیبت سے تقریباً 1100 سال گزر گئے ہیں. پتہ نہیں شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ 313 ابھی تک امام کے جمع نہیں ہیں، وہ خاص 313 صحابی. ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے امام کی. تو یہ 313 یہ جو محب ہوتے ہیں امام کے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ علماء نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمارے زمانے سے نزدیک ایک امام کے محب گزرے ہیں جس کا نام تھا سید کریمی کفاش تھے، ایک صاحب الزمان کے محب. یہ ایک کفاش تھے، ایک موچی تھے. تو تہران کے جو بھی بزرگ علماء مجتہد مراجع تھے ان سے ایک خاص ارادت رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آغا سید کریمی کو یہ امام کا رفیق مانتے تھے. تو شیخ زاہد ہر ہفتہ شب جمعہ ان کے گھر جاتے، بس یہ دو لوگ مل کر ایک مجلس بپا کرتے، مولا حسین پر گریہ کرتے، بس 2 نفر مل کر. تو شیخ زاہد کہتے ہیں کہ ان کی اقتصادی حالات بھی اتنی اچھی نہیں تھی، تو جب بھی جاتے تو ایک مالی کو بھی کر جاتے. تو آغا سید کریمی سے یہ وہ محب ہے امام کے جو امام سے رابطے میں تھے. تو پھر ایک مرتبہ جب حجت نے پوچھا کہ سید کریمی سے پوچھا کہ اے کریمی اگر 1 ہفتہ مجھے نہ دیکھو تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ مولا میں مر جاؤں، مجھ میں طاقت نہیں ہے آپ سے دوری برداشت کرنے کی. 1 ہفتہ نہیں دیکھوں گا تو میں مر جاؤں گا. اب سنیں امام کیا فرماتے ہیں. امام کہتے ہیں کیونکہ تم اس طرح ہو، یہ محبت ہے تمہارے اندر، اسی لیے تم مجھے دیکھ سکتے ہو، کیونکہ تم اس طرح ہو. اگر اس طرح نہ ہوتے مجھے نہ دیکھ پاتے. اور ایک اسی واقعے سے مربوط ہے کہ ایک مرتبہ امام نے سید کریمی کا امتحان بھی لیا. تو ایک موچی تھے، ایک چھوٹی سی دکان تھی، تو وہاں پر کسی کا جوتا بنا رہے تھے، سی رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ امام آئے. امام آ کر کہنے لگے کہ سید کریمی میرا جوتا خراب ہو گیا ہے، کچھ سلائی کی ضرورت ہے، تو بنا دو گے؟ کہا کہ ضرور مولا، بس 1 منٹ، میں نے ابھی وعدہ دیا ہے کسی مومن سے، کہا کہ اس سے کام ہے، میں بس وہ دے کر وہ آئے گا تھوڑی دیر میں وہ کام ختم کر کے وعدہ کیا ہے، میں نے کال دیا ہے، اس کے بعد آپ کا کام کر. تو پھر امام نے دوسری تیسری مرتبہ کہا. اب جیسے ہی امام نے دوسری تیسری مرتبہ کہا، وہ گئے امام کے پاس اور پکڑ لیا امام کو. امام کو پکڑ کر کہنے لگے کہ یا صاحب الزمان، اگر آپ دوبارہ کہیں کہ میری نالین خراب ہو چکی ہے، سلائی کی ضرورت ہے، تو میں یہاں پر چلاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ اس کوچے میں اے لوگو، تم جس صاحب زمان کے منتظر تھے، جس کی تلاش میں تھے، یہ آؤ، یہ ہے تمہارا صاحب زمان. تو اس کے بعد امام مسکرائے اور کہنے لگے کہ اے سید کریمی، ہم اسی لیے تمہیں چاہتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، خدا کے لیے. تم جتنے بندے بنو ہم اتنا تمہیں چاہیں گے. یہ میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم نے اس مومن سے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے پر کتنا ثابت قدم. تو یہ وجہ ہے، ایسے ہوتے ہیں امام کے مطلب. معرفت حاصل کرنی ہے. اب معرفت سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ امام کا یہ نام ہے، امام پردہ غیبت میں ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی نسل سے ہے، فلاں وقت ظہور کریں گے. اسے معرفت نہیں کہتے. اگر یہ معرفت ہوتی تو جو کربلا میں امام حسین سے جنگ کرنے آئے تھے انہیں بھی معرفت تھی امام کی. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم جس سے لڑنے آئے ہیں ان کا نام حسین ہے، وہ علی و فاطمہ کے لال ہے، وہ رسول کے نواسے ہے؟ وہ سب جانتے تھے، انہیں بھی معرفت تھی. لیکن یزید کے لشکر والوں میں اور اصحاب حسین کی معرفت میں فرق کیا تھا؟ دشمنوں کی معرفت جو تھی وہ صرف نامی گرامی معرفت تھی، صرف نام
حسب نسب جانتے تھے، لیکن اصحاب حسین کی جو معرفت تھی وہ معرفت مقامی تھی. سبحان اللہ. وہ جانتے تھے کہ ہم جس کی پناہ میں ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی یہ جو ہے ان کا مقام امامت کا مقام ہے، ان کی منزل ولایت کی منزل ہے، ولایت کے درجے پر فائز ہے. تو یہ فرق تھا معرفت میں. تو اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت شاذ و نادر لوگ ہیں جس سے امام سے ملاقات کی ہے. تو اب صحیح معنی میں معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ صحیح معنی میں معرفت حاصل ہو تو ایسے ہوگی کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں جس کا حکم دیا گیا ہو، ان چیزوں سے رکے جس سے منع کیا گیا ہو، یا یوں کہوں کہ وہ کام انجام دے جس سے ہمارا امام راضی ہو، اور وہ کام انجام نہ دے کہ جس سے ہمارا امام ناراض ہو. بہت سے لوگوں نے کئی ملاقات کی تو سید کریمی نے کہا کہ 1 ہفتہ نہیں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا. آپ لوگ کا پتہ نہیں، بندے حقیر کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی امام سے. تو یہ میری زندگی کا سب سے سخت سوال ہے، اس سے میری روح کانپ جاتی ہے کہ میری زندگی میں امام کہاں ہے، میری زندگی میں امام کا کیا حصہ ہے، کہاں ہے امام. تو یہ ہمارے گناہ ہے یقیناً کہ امام کے دیدار سے محروم ہیں. جس طرح بادل آ جائے سایہ کرے تو سورج دکھائی نہیں دیتا، ان بادلوں سے پرواز کیا جائے تو سورج دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے گناہوں سے پرواز کریں گے تب ہوگا دیدار یوسف زہرا. بس ایک معرفت کی مزید اضافے کے لیے بس ایک آخری حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کہ اگر میں امام زمانہ آخری حجت کے زمانے کو درک کرتا تو میں اپنی زندگی کے ایام ان کی خدمت میں گزار دیتا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اہل بیت نے خواہش کی ہے، تمنا کی ہے کہ امام زمانہ کی حکومت کو جب حکومت علوی برپا ہوگی اس زمانے کو درک کریں، ان کی خدمت میں رہیں. یہ ہے عظمت ہے یوسف زہرا. دوبارہ بہت تکرار کر رہا ہوں، معذرت. صحیح معنی میں معرفت و محبت ہمیں کسب کرنی ہے تو بس زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا. ہم کہتے ہیں کبھی بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہماری گفتار اور رفتار ایک نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. ایسے کئی لوگ تھے جو معرفت کا دعویٰ کرتے تھے اور معرفت کی انتہا تھی. جیسے کوفیوں نے مولا حسین کو خط لکھ کر بلایا. ایک بڑا عجیب خط تھا کہ لکھا کہ یا حسین ابن علی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں آئے کوفے میں اور ہمیں ہدایت دیں. اگر آپ نہ آئے تو میں روز محشر سے خدا سے شکایت کروں گا کہ ہم آپ کو بلاتے رہے اور آپ نہ آئے. اللہ، یہ معرفت کی انتہا ہے. لیکن یہی کوفیوں کو ہم نے دیکھا کہ کیسے امام کو چھوڑ کر گئے. فرق ہے ان کی معرفت میں دوسروں کی معرفت میں، اور فرق ہے جو اصحاب حسین تھے ان کی معرفت لشکر یزید تھی، وہ لشکر کی معرفت اور حر کی معرفت، سب میں فرق ہے. جب حر نے حسین کے راستے کو روکا، جب مولا حسین نے کہا کہ اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تو جب حر نے جواب دیا کہ یا حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتا. یہ تھی حر کی معرفت. کئی علماء نے کہا ہے کہ یہ احترام جس فاطمہ زہرا کے لیے حر نے بتایا، یہ سبب بنا حر کی ہدایت کا.
حر نے شب عاشور یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا۔ یہ سبب بنا جو احترام فاطمہ زہرا کے لیے رکھا، یہ سبب بنا حر کی معرفت کا۔ اب شب عاشور رات بھر حر پریشان ہیں، جنت و دوزخ کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہدایت کی روشنی جو قیام حسینی سے نظر آئی، حر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کر روانہ ہو گئے۔ تب وہاں پر جب مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ رے وہ امام رعوف کہ جب کہا کہ مولا ابھی کوئی معافی چاہتا ہوں، بخشش کی کوئی گنجائش ہے، تو پھر حسین نے کہا کہ اے حر تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب دیکھے حر آئے ہیں مولا کے پاس، وہ مظلومی ہے حسین کی، مولا فرما رہے ہیں کہ اے حر تم میرے پاس مہمان آئے ہو، آج حسین اتنا غریب ہے کہ تمہیں پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ مولا ایسے نہ کہے، میں نے ہی آپ کا راستہ روکا تھا۔ پھر کہا کہ مولا اجازت دے، میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دے۔ جب اجازت ملی تو پھر بیٹے نے جنگ کی، تو پھر جنگ کرنے کے بعد اپنے بابا کو آخری سلام دیا، تو پھر دیکھا حر کی بینائی کمزور ہوئی۔ جب اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچے تو پھر دیکھا کہ پہلے سے امام حسین وہاں پر موجود ہے۔ تو کہا کہ مولا یہ غلام کا جنازہ ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ حر یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن ہائے حسین جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، ارے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، جب علی اکبر کے جنازے پر پہنچے اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا، رخسارے پر رخسار کہا رکھا اور کہا کہ خدایا اے پروردگار تو گواہ رہنا، یہ بازو برابر کلال۔